حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا اور میری شفاعت قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا، اے میرے رب، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے ان کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد، ان کی مغفرت کرنا تمہارا منصب نہیں ہے، ان کی براہ راست مغفرت کرنا صرف میری خصوصیت ہے۔ مجھے اپنی عزت، اپنے حلم اور اپنی رحمت کی قسم، میں دوزخ میں کسی ایسے شخص کو نہیں رہنے دوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے دیے ہیں۔ بس میری امت کی حکومت اس جگہ تک پہنچے گی جو مجھے دکھائی گئی، اور میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ میری امت کو عام قحط میں مبتلا نہ کرے اور ان کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو ہلاک کر دے اور ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم نہ کر دے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا محمد، جب میں کوئی چیز دیتا ہوں تو اس کو کوئی واپس لینے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ کی امت کے لیے یہ دعا قبول کر لی ہے کہ وہ عام قحط سے ہلاک نہیں ہوں گے، اور میں ان پر کوئی دشمن جو ان کا غیر ہو مسلط نہیں کروں گا جو ان سب کو ہلاک کر دے، خواہ وہ تمام روئے زمین سے جمع ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا محمد، جو شخص مجھ پر ایمان لایا ہو اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لایا ہو، وہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے۔